بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرہ مخصوص تھا۔ اس پرائیویٹ پورشن میں ڈاکٹر واقعی ٹو اور خاص اسسٹنٹ جا سکتے تھے۔ کسی اور کو وہاں جانے کے لیے واقعی ٹو کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ کمرے میں ایک نرس کی ڈیوٹی تھی۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ کوائٹ بابا کے قریب رہے۔ کسی ضرورت سے باہر جانا ہو تو پہلے کسی دوسری نرس کو بلا کر اپنی ڈیوٹی اسے دے، پھر وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ آپریشن کا وہ دن گزر گیا تھا۔ کوائٹ بابا اپنے نام کی مناسبت سے خاموش پڑا ہوا تھا۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ تھا۔ قد کے مطابق جسم کا پھیلاؤ تھا۔ وہ ایسا پہاڑ تھا کہ اس کے وجود تلے ہسپتال کا بستر چھپ گیا تھا۔ شام تک اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ 30 برس تک لاش کی مانند ساکت رہنے کا عادی ہو گیا تھا۔ شاید ہوش میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ شام کے 7 بجے نرس کی ڈیوٹی بدلنے والی تھی۔ دوسری نرس وہاں آنے والی تھی۔ وہ اپنے پرس میں سے بیبی آئینہ نکال کر میک اپ درست کرنے لگی۔ اس بیبی آئینے میں کوائٹ بابا کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ خاص طور پر اس کے غیر معمولی ہاتھ حواس پر چھائے رہتے تھے۔ ایک ہاتھ آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ گھٹنے سے نیچے تک لمبا تھا۔ نرس کو یوں لگا جیسے وہ ہاتھ کچھ اور لمبا ہو گیا ہو۔ اس نے یک بار کی پلٹ کر دیکھا، ہاتھ واقعی لمبا لگ رہا تھا۔ دراصل وہ ہاتھ پہلے کوہنی کی طرف سے برائے نام مڑا ہوا تھا، اب سیدھا ہو گیا تھا اور اپنے پاؤں کی پنڈلی تک پہنچ رہا تھا۔ نرس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا خوف طاری ہو رہا تھا۔ کیا کوائٹ بابا ہوش میں آ رہا ہے؟ کیا اس نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہے؟ او گاڈ، کتنے لمبے ہاتھ ہیں! اگر وہ میری طرف بڑھے گا تو میری گردن۔ وہ آگے نہ سوچ سکی، اس کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ کوائٹ بابا کے ہاتھوں کی انگلیاں آہستہ آہستہ مڑ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچنے والا تھا، جیسے حملہ کرنے سے پہلے چیلنج کر رہا ہو۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر سے مسلح گارڈز ایک ڈاکٹر کے ساتھ آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا وہ ہوش میں آ گیا ہے؟ نرس نے کہا، وہ اس نے کوائٹ بابا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، پھر حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ تو بدستور آنکھیں بند کیے پڑا تھا، پچھلے 30 برسوں کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ نرس نے جھینپ کر کہا، وہ میں ڈر گئی تھی۔ نان سینس! کیا یہ مردہ نواز زندہ تمہیں کھا جاتا؟ وہ میں نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا واقعی؟ ڈاکٹر نے بے یقینی سے نرس کو پھر کوائٹ بابا کو دیکھا۔ وہ جوں کا توں پڑا ہوا تھا، بستر سے حرکت کرنے یا ذرا سا بھی ہلنے کے آثار نہیں تھے۔ ڈاکٹر یہ مٹھی باندھ رہا تھا، ذرا غور سے دیکھو، اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ لمبے لگ رہے ہیں۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ جسم اتنا ہی رہے اور ہاتھ لمبے ہو جائیں؟ نان سینس! تم جا سکتی ہو۔ دوسری نرس ڈیوٹی پر آ گئی تھی۔ امریکی ڈاکٹر نے کوائٹ بابا کو معائنہ کیا، اس کی نبض ٹٹولی، دل کی دھڑکنوں سے مطمئن ہوا، پھر بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تعجب ہے، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کے جانے کے بعد نرس تنہا رہ گئی۔ وہ 20-22 برس کی حسین لڑکی تھی، دیکھنے میں جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ من پسند جیون ساتھی نہیں ملا تھا، اور شاید اب مل گیا تھا۔ وہ کوائٹ بابا کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جیسے چونٹی پہاڑ کو دیکھ رہی ہو اور اس کی بلندی تک پہنچنے کے خیال سے ہی ہانپ رہی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہی دیکھتے قریب آ گئی۔ وہ نرس تھی، اسے چھو سکتی تھی اور اس کا معائنہ کر سکتی تھی، مگر جھجک رہی تھی، جیسے وہ سچ مچ اس کا آئیڈیل ہو اور وہ شرما رہی ہو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا مگر پردہ پڑا ہوا تھا۔ باہر والے اندر نہیں آ سکتے تھے اور باہر صرف مسلح گارڈ تھا۔ وہ اجازت کے بغیر اندر جھانک کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کوائٹ بابا کو چھو لیا۔ اس کے جسم کی سختی پتھر جیسی تھی۔ وہ جذبوں کی شرارت سے کانپنے لگی، پھر ہولے ہولے پر خیال انداز میں اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی، بے اختیار کہنے لگی، تم وہی ہو جس کے میں خواب دیکھتی تھی۔ مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، تم ایسے پہاڑ ہو کے مجھے اپنی ایک مٹھی میں بند کر لو گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آہستہ آہستہ سر کو جھکا کر اس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ وہ جو لاش کی طرح پڑا ہوا تھا، اس کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، گویا پیار کی موسیقی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ آئیڈیل محبت کا جواب محبت سے دے رہا ہو، اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہو اور اس کی ریشمی زلفوں پر
ہاتھ پھیر رہا ہو۔ یہ خیال تھا یا حقیقت، یہ سمجھنے میں دیر لگی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ ہاتھ جو ریشمی زلفوں کو سہلا رہا تھا پھسلتا ہوا اس کی گردن تک آ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سے سر نہ اٹھا سکی، جیسے لمبے ہاتھ تھے ویسے ہی آہنی شکنجے کی طرح پھیلے ہوئے پنجے تھے۔ اس کی ایک ہتھیلی کے سائے میں حسین مکھڑا چھپ گیا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان اس کے منہ پر آ گرا ہو۔ محبت سرد پڑ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اسی لمحے بھاری بھرکم فولادی ہتھیلی اس کے چہرے پر سے پھسل کر حلق پر آ گئی۔ چیخ وہیں گھٹ کر رہ گئی، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی۔ وہ کوائٹ بابا کو دیکھنا چاہتی تھی، محبت سے التجا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا سر چٹانی سینے سے جکڑا ہوا تھا۔ صرف ایک ہاتھ نے اسے جکڑ لیا تھا، گلا دب رہا تھا۔ نہ وہ بول سکتی تھی، نہ وہاں سے سر اٹھا سکتی تھی۔ آخر اس نے پورے جسم کی قوت سے جدوجہد کی، ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگے۔ یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ کسی طرح فولادی گرفت سے نکل جائے، مگر آخری خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سر فولادی سینے کے ساتھ جیسے کیل سے ٹھونک دیا گیا تھا۔ اس جاپانی گڑیا کا حسن پہلے پھیکا پڑا، پھر رنگ سفید ہو گیا۔ حسن سے بھرپور شوق چہرے پر سے زندگی کی تحریر مٹنے لگی۔ اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرنے والے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے بعد اس کا سر پتھر جیسے سخت سینے سے آزاد ہو گیا۔ زندگی سے خالی بدن ڈھلکتا ہوا، سینے کی بلندی سے پھسلتا ہوا، بستر کے سرے سے گزرتا ہوا کمرے کے چکنے فرش پر گر پڑا۔ آئیڈیل بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا ہوا تھا اور جانے آئیڈیل فرش پر دیدے پھیلائے آرام سے لیٹ گئی تھی۔ اس کمرے میں نرسوں کے علاوہ ڈاکٹر واقی ٹو اور دونوں امریکن ڈاکٹر آ سکتے تھے۔ انہوں نے کوائٹ بابا کا معائنہ کرنے کے اوقات مقرر کر لیے تھے۔ ایک ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آیا، مگر کمرے میں پہنچتے ہی ٹھٹک گیا۔ خوبصورت نرس فرش پر پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر قریب آیا، اس نے جھک کر پھیلی ہوئی ساکت پتلیوں کو دیکھا، دل کی دھڑکنوں کو ہاتھ رکھ کر زندگی کا سراغ لگانے کی کوشش کی، پھر پریشان ہو کر اٹھ گیا۔ کھڑے ہو کر کوائٹ بابا کو دیکھا، وہ بدستور آنکھیں بند کیے، ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، بستر پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ آپریشن کے بعد جس حالت میں تھا اسی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس جاپانی نرس کو کس نے ہلاک کیا؟ فوراً ہی فون کے ذریعے ڈاکٹر واقی ٹو کو اطلاع دی گئی۔ اس کے ساتھ دوسرے امریکی ڈاکٹر بھی کمرے میں آیا۔ واقی ٹو نے فون پر اطلاع ملتے ہی تاکید کر دی تھی کہ نرس کی ہلاکت کی خبر کو کوائٹ بابا کے کمرے سے باہر نہ جائے، فرانسیسی ڈاکٹر سے بھی یہ بات چھپائی جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ڈاکٹر واقی ٹو نے تشویش بھری نظروں سے کوائٹ بابا کو دیکھا۔ امریکی ڈاکٹر نے کہا، ہم نے آپریشن کے بعد اسے جس پوزیشن میں دیکھا تھا یہ اسی طرح لیٹا ہوا ہے، اسے ہوش نہیں آیا ہے، اس نے حرکت نہیں کی ہے۔ پھر یہ نرس کیسے مر گئی؟ نرس کا معائنہ کیا گیا، متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ دم گھٹنے سے موت ہوئی ہے اور حلق پر دباؤ پڑا ہے۔ اس کی گردن پر کوائٹ بابا کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ نرس نے سردی سے محفوظ رہنے کے لیے گردن کے اطراف اسکارف لپیٹ رکھا تھا۔ یہ شبہ بھی ہوا کہ باہر سے کسی نے آ کر اسے ہلاک کیا ہے۔ مسلح محافظوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے اور پوری طرح محتاط اور مستعد تھے۔ کوئی اس کمرے کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔ ڈاکٹروں نے کوائٹ بابا کا معائنہ کیا۔ اس کی سانسوں کی رفتار اور ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ جانے کیوں وہ آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، نہ ہی حرکت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر واقی ٹو نے کہا، اگر یہ بات یہاں سے باہر گئی تو میرے اسپتال کی بدنامی ہوگی۔ اخبار والے کوائٹ بابا کو خطرناک قرار دیں گے۔ حکومت کی طرف سے ایسی پابندیاں عائد ہوں گی کہ ہم آزادی سے کوائٹ بابا کی اسٹڈی اور علاج نہیں کر سکیں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر واقی ٹو نے اپنے محافظوں کو حکم دیا، اس کی لاش یہاں سے چھپا کر لے جاؤ اور کسی ویران جگہ لے جا کر رکھو۔ پولیس والے یہی رائے قائم کریں گے کہ ویرانے میں کسی نے اس لڑکی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کیا لاش چھپا دینے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سوال یہ تو ہے کہ ہلاک ہوئی۔ دوسرے ڈاکٹر نے پوچھا، کیا کوائٹ بابا کو پھر سے دی کلر کہنا ہوگا؟ واقی ٹو نے پریشان ہو کر کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے آپریشن کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ پھر اس نے جاپانی اسسٹنٹ ڈاکٹر سے ایک انجیکشن تیار کرنے کے لیے کہا۔ 10 منٹ کے بعد وہ دی کلر کے بازو میں ایک دوا انجیکٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوائٹ بابا، تم میری آواز سن رہے ہو اور میری باتیں سمجھ رہے ہو۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ کسی کو ہلاک نہ کرنا۔ اگر میری عزت، شہرت اور نیک نامی خطرے میں پڑے گی تو میں تمہارے دماغ کو سنانے سے پہلے دماغ کو بگاڑ بھی سکتا ہوں۔ پہلے کی طرح تمہیں ہمیشہ کے لیے کوما میں پہنچا سکتا ہوں۔ اس نے انجیکشن دینے کے بعد سرنج واپس ٹرے پر رکھ دی۔ ایک ڈاکٹر نے پوچھا، کیا یہ تمہاری
تمہاری باتیں سن رہا ہے، ہاں سمجھ بھی رہا ہے، یہ اب حرکت کرے گا۔ دونوں ڈاکٹر بے اختیار پیچھے ہٹ گئے۔ واقعی 2 نے اپنے محافظوں سے کہا الرٹ رہو، اگر یہ مریض میرے لیے مصیبت بن جائے تو ایک اشارے پر اسے گولی مار دینا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دی کلر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ قد جسامت اور بڑے سر کی مناسبت سے بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ 30 برس کے بعد پہلی بار وہ سرخ انگارے جیسی آنکھیں خود کھلی تھی۔ ان سے ایسی وحشت برس رہی تھی جیسے وہ جنون میں مبتلا ہو اور ابھی سامنے والے کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ محافظوں نے اپنے ریوالور نکال لیے، دونوں ڈاکٹر اور پیچھے چلے گئے۔ باقی 2 اپنی جگہ کھڑا رہا۔ دی کلر اسے گھرا کر دیکھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ انسانی گراہٹ نہیں تھی، سب اسے توجہ سے اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی ثابت ہو گیا کہ وہ انسانی گراہٹ نہیں تھی، اب وہ بھونکنے لگا تھا، بوں 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 بوں۔ وہ انسان تھا مگر بالکل کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ باقی 2 نے پہلے تو اسے حیرانی سے دیکھا، پھر سختی سے کہا یو شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے سر کے ٹانکے بچے ہیں، حرکت کرتے یا آواز نکالتے وقت سر کو جھٹکے لگیں گے تو ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں، میری محنت اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے بھونکنا بند کر دیا، اب تک اس کے جسم کے کسی حصے نے حرکت نہیں کی تھی، وہ پہلے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر نے زندگی ختم ہو جانے کی دھمکی دی تو وہ چپ ہو گیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ واقعی 2 نے کہا یو کلر، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، کتے کی طرح بھونک کر یہ جتانا چاہتے ہو کہ میں کتوں پر تجربات کرتا رہتا ہوں۔ میں نے تم پر بھی تجربہ کرنے کے لیے تمہاری کھوپڑی میں کتے کا دماغ رکھ دیا ہے۔ دی کلر، تم ابھی بچے ہو۔ وہ دی کلر کے اور قریب ہو گیا، اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، بے شک میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انسان اور کتے کے دماغ میں فرق نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی کھوپڑی میں کتے کا دماغ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے اور تم مضحکہ خیز حرکتیں کر رہے ہو۔ پھر اس نے کہا، میں آپریشن کے بعد پریس والوں کے سامنے بیان دے چکا ہوں کہ تمہارا دماغ بچکانا ہوگا، تمہیں بچوں کی طرح سکھایا پڑھایا جائے گا، مگر تم میرے بیان کو جھٹلا رہے ہو۔ تمہاری یہ حرکتیں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کریں گی۔ پلیز مجھے پریشان نہ کرو، بہتر ہے کہ جب تک میرے ملک میں ہو اسی طرح سکون سے پڑے رہو، جاپان سے باہر جا کر جو جی میں آئے کرتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ محافظوں کو حکم دیا، تم سب محتاط رہو گے، ایک نرس کے ساتھ 2 مسلح محافظ کمرے میں رہیں گے، اگر وہ مریض خطرناک اور جان لیوا بن جائے تو بے دریغ گولی مار دینا۔ اس کی نوبت نہیں آئی۔ دی کلر ایک ہفتے تک پرسکون رہا، ایک ہفتے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی۔ دونوں امریکی ڈاکٹر اپنے خاص محافظوں کے ساتھ اسے الاسکا لے آئے، لیکن ان دونوں میں سے ایک ڈاکٹر الاسکا پہنچتے ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا، دوسرا ڈاکٹر پراسرار طور پر کہیں گم ہو گیا۔ اس کے متعلق رائے قائم کی گئی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے یا وہ انجانے دشمنوں کے خوف سے خود کہیں رپوش ہو گیا ہے۔ یہ بات سبھی کو کھٹک رہی تھی کہ دی کلر کے آپریشن میں جتنے ڈاکٹر، نرسیں اور تھیٹر اسسٹنٹ وغیرہ شریک ہوئے تھے وہ سب مختصر سے عرصے میں ایک ایک کر کے مارے گئے تھے، خواہ وہ امریکی ٹیم سے تعلق رکھتے ہوں یا جاپانی۔ یہ عجیب سی بات تھی، 30 برس تک مردہ پڑے رہنے والے کو زندگی مل گئی تھی اور جن لوگوں نے اسے آپریشن کے ذریعے زندگی دی تھی وہ موت کی آغوش میں پہنچ گئے تھے، صرف ڈاکٹر باقی 2 زندہ رہ گیا تھا۔ رومانٹک بیبی میری ٹیلی پیتھی کی نیند سو رہی تھی اور اس کا دماغ مجھے دی کلر کی داستان سنا رہا تھا۔ حالانکہ میں رسونتی کے بچکانہ ذہن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو معلومات حاصل ہو رہی تھی وہ اہم تھی اور اسی کا سلسلہ رسونتی کی موجودہ ذہنی حالت تک پہنچتا تھا۔ دی کلر کو جاپان سے الاسکا لایا گیا تھا، اسے سرکاری طور پر سخت نگرانی میں رکھا گیا تھا، سرکاری ڈاکٹروں کو بھی اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، بالفاظ دیگر اسے گہرے راز میں رکھا جا رہا تھا۔ اگر الاسکا کے شہر تنانا میں طبی تجربات کی بہت بڑی لیبارٹری تھی، تاہم اسے تنانا میں نہیں رکھا گیا، وہاں سے ایک شمالی شہر وائز مین پہنچا دیا گیا کہ کوہ فلپ اسمتھ اور کوہ اینڈی کوٹ کے درمیان وائز مین کا شہر بسایا گیا تھا۔ یہاں سال بھر برف باری ہوتی رہتی ہے، کسی کو کوما میں رکھنے کے لیے یہاں ایئر کنڈیشنر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علاقہ قدرتی طور پر ایئر کنڈیشن تھا، چونکہ دی کلر پیدائش کے بعد ہی اسے 30 برس تک سرد خانے میں رہتا آیا تھا، لہذا وہ شدید سردی میں رہنے کا عادی ہو گیا تھا، کوئی گرم علاقہ اس کے حسب حال نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے وائز مین میں اس کی رہائش کے انتظامات ہونے لگے۔ دی کلر جس دن وائز مین پہنچا اس دن 2 امریکی ڈاکٹروں میں سے ایک کو حادثہ پیش آیا۔ وہ ڈاکٹر دی کلر کے مخصوص کمرے کا معائنہ کر رہا تھا، اس نے کھڑکیوں اور دروازوں کی مضبوطی کا اندازہ کیا، باتھ روم میں جھانک کر دیکھا تو دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی نے دی کلر
کلر کو نقصان پہنچانے کے لیے کہیں ٹائم بم وغیرہ چھپا کر تو نہیں رکھا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دی کلر کی حفاظت کے مکمل انتظامات سے مطمئن ہوتے ہی اس کمرے میں گیا تھا، مگر خود محفوظ نہیں رہ سکا۔ اچانک اس کی کربناک چیخ سنائی دی۔ جتنی دیر میں مسلح گارڈز اندر پہنچتے وہ ہمیشہ کے لیے سرد پڑ چکا تھا۔ قریب ہی ایک ایزی چیئر پر دی کلر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس رہائش گاہ کے انچارج ڈاکٹر نے پوچھا، مسٹر کوائٹ مین، یہ کیسے ہوا؟ دی کلر اسی طرح آرام سے بیٹھا ہوا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے صرف ایک ہاتھ اٹھا کر سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بجلی کے 2 ننگے تار اس سوئچ بورڈ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس ڈاکٹر نے نادانستگی میں ان تاروں کو چھو لیا تھا۔ بجلی کے جھٹکے لگنے سے موت واقع ہوئی تھی۔ میڈیکل رپورٹ سے بھی یہی ثابت ہوا، مگر وہ دوسرا امریکی ڈاکٹر بے حد پریشان اور خوفزدہ تھا۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ جتنے افراد دماغی آپریشن میں شریک ہوئے تھے وہ سب یکے بعد دیگرے حرام موت مر گئے تھے۔ الاسکا کے شہر وائز مین میں صرف وہی باقی رہ گیا تھا۔ کیا اب اس کے مرنے کی باری تھی؟ دی کلر کی رہائش گاہ میں ڈیوٹی کے لیے جن افراد کو مقرر کیا گیا تھا ان میں رومانٹک بیبی بھی تھی۔ وہ شعبہ نفسیات میں نیورولوجسٹ تھی۔ اسے دی کلر کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ویسے وہ پراسرار باز کی بہت ہی قابل اعتماد دست راست تھی۔ پتہ نہیں یہ کہاں تک درست تھا، مگر وہ دعویٰ کرتی تھی کہ پراسرار باز جو کوئی بھی ہے وہ اس کے بوڑھے حسن و شباب پر فریفتہ ہو گیا ہے، اسی لیے اس پر اعتماد کرتا ہے۔ جس طرح موسم بدلتے ہیں اسی طرح رومانٹک بیبی کے عاشق یا آئیڈیل بدلتے رہتے تھے۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ کس قسم کھا کر عشق کرتی تھی۔ سب سے پہلے وہ ایلوس پریسلے پر عاشق ہوئی اور قسم کھائی کہ شادی کرے گی تو اسی ایلوس پریسلے سے ورنہ کنواری رہے گی۔ وہ آئیڈیل اسے مل نہ سکا۔ پھر وہ باکسر محمد علی کلے کی تصویروں سے محبت کرنے لگی۔ اس کے بعد فرحاد علی تیمور اس کا آئیڈیل بن گیا۔ اس نے ہر بار قسم کھائی کہ ہم میں سے کسی کو حاصل کرے گی ورنہ کماری مر جائے گی۔ میں اب اس کے دماغ میں رہ کر یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ 40 برس کی عمر میں بھی کماری تھی۔ وہ نفسیات کی ماہر تھی مگر خود دماغی طور پر ذرا کھسکی ہوئی تھی۔ عشق کے معاملے میں پٹڑی بدلتی رہتی تھی۔ ایک آئیڈیل کی طرف بڑھنے کے دوران جب کوئی دوسرا خوب تر دکھائی دیتا تو وہ ادھر کا رخ کرتی تھی۔ میرے بعد اس نے اپنے پراسرار باس کو آئیڈیل بنایا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک دن وہ باس تک پہنچ جائے گی، مگر ایسے ہی وقت دی کلر اس کی نگاہوں میں بلکہ دل میں سما گیا۔ پہلے ہی دن جب وہ ڈیوٹی پر آئی تو دی کلر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کوئی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کوہ پیمائی کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، وہ دی کلر کے پہاڑ جیسے قد اور ڈیل ڈول کو دیکھتی ہی رہی، ناپتی رہی اور نگاہوں سے کوہ پیمائی کرتی رہی۔ دل ہی دل میں قسم کھاتی رہی شادی کرے گی تو اسی پہاڑ سے ورنہ کماری مر جائے گی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ پہلے ہی دن اس سے خوب باتیں کرتی، نفسیاتی داؤ پیچ کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کرتی، لیکن باس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کلر سے غیر ضروری گفتگو نہ کی جائے۔ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے چپ چاپ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ڈیلی رپورٹ تیار کی جائے۔ 24 گھنٹے میں جو رپورٹ تیار ہوئی اس کے مطابق دی کلر بے حس تھا، کسی بھی جذبے کا غلام نہیں تھا، سدا کمارے رہنے والے حسن سے بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ دوسرے دن وہ امریکی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں آیا جو زندہ رہ جانے والا آخری ڈاکٹر تھا۔ رومانٹک بیبی سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ اس نے فون کے ذریعے پوچھا، ہیلو ڈاکٹر ڈین، تم ڈیوٹی پر کیوں نہیں آئے؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر ڈین نے جواب دیا، بیبی میں بہت پریشان ہوں، خواب آور گولیاں کھانے کے باوجود رات بھر جاگتا رہا ہوں۔ آخر ایسی کیا پریشانی ہے؟ میں کیا بتاؤں گا تو تم مذاق سمجھو گی۔ تمہارے لہجے سے پریشانی آیا ہے، میں مذاق تو نہیں سمجھوں گی۔ بیبی تم شاید یقین نہ کرو، میں شاید چند گھنٹوں یا چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بائی گاڈ سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا تم جھوٹ سمجھ رہی ہو؟ ڈاکٹر ڈین میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں، تم سنجیدہ مزاج کے حامل ہو، تم نہ مذاق کرتے ہو اور نہ جھوٹ بولتے ہو۔ پلیز اپنی باتوں کی وضاحت کرو۔ میں فون پر وضاحت نہیں کر سکتا، کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ ایک نہیں 1000 کام بتاؤ، ضرور کروں گی۔ ڈاکٹر ڈین نے سرگوشی کا انداز اختیار کیا، رازدارانہ طور پر کہا، میں نے شراب کے کیبنٹ میں اپنی ایک ڈائری چھپا کر رکھی ہے، اگر میں مر جاؤں تو اس ڈائری کو ڈاکٹروں کی بین الاقوامی انجمن کے صدر تک پہنچا دینا۔ میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گی، مگر تم نہیں مرو گے۔ مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں فون پر 2 لفظوں میں بتا سکوں۔ اگر میں شام تک زندہ رہ گیا تو تم ڈیوٹی سے آف ہو کر میرے پاس چلی آنا، میں ایک ساتھی کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہا ہوں، میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ ڈیوٹی کے بعد ضرور آؤں گی، تم
حوصلہ رکھو, زندہ رہو گے. بیبی, دی کلر کے دماغی آپریشن میں جو نرسیں اور ڈاکٹر وغیرہ شریک ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے مر چکے ہیں, بلکہ مارے گئے ہیں, اور اب میری باری ہے. تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے. واقعی ایسے اہم اور غیر معمولی آپریشن میں شریک ہونے والے افراد بے موت مارے گئے ہیں. تم فکر نہ کرو, میں ابھی تمہاری حفاظت کے لیے خفیہ انتظامات کرتی ہوں. اس نے تسلیاں دینے کے بعد ریسیور کو رکھا, پھر باتھ روم میں آئی, دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر نکالا. مخصوص فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد بولی, ہیلو مائی ان نون باس, ہیلو اے ورجن بیبی کالنگ یو. دوسری طرف سے آواز آئی, ریکارڈر آن ہے, رپورٹ پیش کرو. رومانٹک بیبی نے کہا, دی کلر ابھی نارمل ہے, خطرے کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر ڈین اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے. کہتا ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر مار ڈالا جائے گا. اس نے اپنی ڈائری میں کوئی خاص بات لکھی ہے. مجھ سے التجا کی ہے کہ وہ مر جائے تو اس کی ڈائری کو ڈاکٹروں کی بین الاقوامی انجمن کے صدر تک پہنچا دوں. یقیناً وہ ڈائری بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیا ہم ڈاکٹر ڈین کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کر سکتے ہیں؟ نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا. وہیں باتھ روم میں آئینے کے سامنے ہو کر میک اپ درست کرنے لگی. 15 منٹ کے بعد ٹرانسمیٹر کے ذریعے جواب موصول ہوا, بیبی ہم نے ڈاکٹر ڈین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں فون کی گھنٹی بج رہی ہے مگر کوئی ریسیور نہیں اٹھا رہا ہے. یقیناً کوئی گڑبڑ ہے. ہم اپنے ایک ماتحت مائنلو کو ڈاکٹر کی رہائش گاہ کی طرف روانہ کر چکے ہیں. ابھی مائنلو تم سے فون پر رابطہ قائم کرے گا. دیٹس آل. ٹرانسمیٹر بند کر کے اسے پہلے ہی کی طرح چھپا کر باتھ روم سے باہر آ گئی. دی کلر نیند سے بیدار ہو گیا تھا. رومانٹک بیبی نے اسے بڑے ہی رومانی انداز میں دیکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ جاپان میں ایک نرس کے رومان کا انجام کیا ہوا تھا. اس نے دی کلر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا, تم میری قربت سے کچھ محسوس کر رہے ہو؟ وہ پتھر کے بت کی طرح بیٹھا رہا, بڑی بڑی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا. یہ جان سے فدا ہونے والی عورتیں ایسی آنکھوں سے نہیں ڈرتی بلکہ ظالمانہ نگاہوں پر مرتی ہیں. اسے خاموش دیکھ کر بیبی نے کہا, تم لاکھ پتھر بنو, میں تمہیں حسن و محبت سے پگھلا دوں گی. وہ اچانک گرایا, پھر بھونکنے لگا. وہ ایک دم سے اچھل کر پیچھے چلی گئی. شدید حیرانی سے اس آئیڈیل کو دیکھنے لگی جو انسان تھا اور کتے کی طرح بھونک رہا تھا. اس نے جو میڈیکل رپورٹ پڑھی تھی اس کے مطابق دی کلر بہت کم بولتا تھا, مگر رپورٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کتوں کی زبان بولتا ہے. اتنا کچھ دیکھ کر رومانی جذبات کو سرد پڑ جانا چاہیے تھا, مگر وہ خوش ہو کر پھر قریب چلی آئی. اس نے پل بھر میں اپنا نفسیاتی تجزیہ کر لیا کہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو چاہتی ہیں کہ شوہر غصے میں بھونکتا رہے مگر وفاداری سے دم ہلاتا رہے. وہ دوبارہ اس کے قریب آ کر بولی, میں تمہیں جیت کر رہوں گی. میں قسم کھاتی ہوں. جب تک اس کی بات پوری نہ ہو سکی وہ پھر گرایا اور بولا, بوں بوں, تم 1001 قسمیں کھا چکی ہو, میں سب جانتا ہوں. بوں بوں بوں. بیبی نے حیرانی سے پوچھا, تمہارے نئے جنم کو ابھی پورے 15 دن نہیں ہوئے. اس سے پہلے تم دماغ سے خالی تھے, پھر میرے متعلق سب کچھ جاننے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ وہ چپ چاپ اسے گھورتا رہا. بیبی نے کہا, اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ آج تک کوئی مرد میری زندگی میں نہیں آیا. میں جوانی کے پہلے دن سے کنواری ہوں, تم نہ ملے تو کنواری مار جاؤں گی. گرر گرر بوں بوں. آج جو چیز تازہ ہے کل باسی ہو جاتی ہے. تم تو 40 برس سے تازہ رہنے کے فریب میں مبتلا چلی آ رہی ہو. ذرا اپنے چہرے سے میک اپ اتار کر دیکھو, تمہیں تو میونسپیلٹی کی کچرا گاڑی بھی لے جانے سے انکار کرے گی. بوں بوں بوں. وہ غصے سے الگ ہو گئی, پاؤں پٹک کر بولی, تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ اوہ نو, میری سمجھ میں نہیں آتا تم کیا ہو. 30 برس تک تمہارا دماغی وجود نہیں تھا, پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں 40 برس کی ہو چکی ہوں؟ وہ چپ رہا. بیبی نے اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر پوچھا, میری بات کا جواب دو. وہ بستر پر لیٹ گیا. میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی. وہ غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی, فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کر لیا. اس نے دانت پیس کر دی کلر کو دیکھا, پھر فون کے پاس جا کر ریسیور اٹھا کر بولی, ہیلو. دوسری طرف سے آواز آئی, میں باس کا خادم مائنلو بول رہا ہوں. تمہاری رپورٹ غلط ہے. نہ ڈاکٹر ڈین اپنے رہائش گاہ میں ہے اور نہ ہی شراب کے کیبنٹ میں کوئی ڈائری ہے. وہ ناگواری سے بولی, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری رپورٹ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے وہ جگہ چھوڑ دینے میں عافیت سمجھی ہو اور کہیں رپوش رہنے کے لیے ڈائری اپنے ساتھ لے گیا ہو. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر قاتلوں کے ہتھے چڑھ جائے گا. وہ ڈائری ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی. ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس ڈائری میں ایسا کیا راز تھا جسے راز رکھنے کے لیے ڈاکٹر ڈین کو ہلاک کیا گیا. رومانٹک بیبی نے سر گھما کر دی کلر کو دیکھا, پھر کہا, مجھے ڈاکٹر ڈین اور اس کی ڈائری سے دلچسپی
دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی اس شخص کے لیے ہے جس کا کوئی خاص نام نہیں ہے۔ ہم اسے کوائٹ بابا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب یہ خاموش نہیں رہتا، کتوں کی طرح بولتا ہے۔ مجھے شدید حیرانی ہے، یہ میری عمر بتا رہا تھا۔ کیا اس نے صحیح عمر بتائی ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا میں 40 برس کی ہوں۔ نان سینس، میں ابھی 25 برس کی ہوں۔ یہ شاید تمہارا لکی عدد ہے، میں 25 برس سے تمہیں 25 برس کا دیکھتا آ رہا ہوں۔ یو شٹ اپ، بوڑھی بیبی نے ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیا۔ دی کلر نے آنکھیں کھول کر کہا، بوں بوں، تم غصے میں چیخ کر باتیں کرتی ہو اور یہ بھول جاتی ہو کہ میرا نوزائید دماغ شور و گل کا عادی نہیں ہے۔ بوں، آئندہ اونچی آواز میں بولو گی بوں، میں تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ بوں بوں، گرر گرر۔ وہ کتے کی طرح گھراتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ رومانٹک بیبی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ کیسی مخلوق ہے، جسم 30 برس کا ہے، دماغ 15 دن کا ہے، یہ ظاہر میں انسان ہے مگر باطن میں کتا ہے۔ خدا جانے یہ حقیقت میں کیا ہے۔ میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں رومانٹک بیبی کے خوابیدہ دماغ سے نکل کر طیارے کے اندر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میرے قریب ہی مائلو ایک سیٹ پر بندھا ہوا تھا، اس وقت سر اٹھائے طیارے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ میں نے بھی چھت کی سمت دیکھا، دراصل ہم طیارے کے باہر تصور میں آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر کی آواز نے ہمیں متوجہ کیا تھا۔ اب سے تقریباً 6 گھنٹے پہلے جب ہمارا طیارہ برفانی طوفان میں پھنس گیا تھا تو پائلٹ مائلو نے مے ڈے کا سگنل دیا تھا۔ اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ طوفان کے تھمتے ہی ہمارے لیے امدادی پارٹی بھیجی جائے گی۔ اب شاید وہی امدادی پارٹی ہیلی کاپٹر میں آ رہی تھی۔ آنے والوں نے یقیناً ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے پائلٹ مائلو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ہمارے طیارے کا ریڈیو کسی کام کا نہیں نہ رہا تھا۔ اب ہیلی کاپٹر والے اسپیکر کے ذریعے کچھ کہہ رہے تھے لیکن کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم طیارے کے اندر تھے اور باہر نہ جانے کتنے فاصلے پر ہیلی کاپٹر کا گردش کرتا ہوا پنکھا بری طرح شور مچا رہا تھا۔ میں نے کہا، مائلو، تمہاری مدد کرنے والے آ پہنچے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں مگر ہم سننے کے لیے باہر نہیں جائیں گے۔ مائلو نے کہا، وہ اندر آ جائیں گے، یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا۔ ابھی تو وہ پرواز کرنے کے دوران آئس فلوٹ پر پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھیں گے، انہیں خطرے کا یقین ہوگا۔ اس طیارے سے جواب موصول نہ ہونے پر وہ لوگ اور زیادہ محتاط ہوں گے، خوب سوچ سمجھ کر ادھر آئیں گے۔ بہرحال جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ ابھی تو یہ بتاؤ دی کلر کی اصلیت کیا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، وہ مجھے ٹالنا چاہتا تھا، پھر یاد آیا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے جھوٹ کو پکڑ لوں گا۔ اس کے باوجود اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، ایک عجیب و غریب انسان ہے۔ میں نے پوچھا، جب اس کی دماغی عمر 15 دن کی تھی تب اس نے رومانٹک بیبی کے متعلق کیسے یقین سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہزاروں بار قسمیں کھا چکی ہے اور عشق کی راہ میں پٹڑی بدلتی رہتی ہے؟ اس نے بوڑھی بیبی کو صحیح عمر کیسے بتا دی تھی؟ میں دی کلر کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا ہوں، آپ میرے دماغ میں آ کر میرے جھوٹ سچ کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اس کے دماغ کو خریدنا شروع کیا۔ پتا چلا جس دن رومانٹک بیبی کے ذریعے علم ہوا کہ ڈاکٹر ڈین نے ایک اہم ڈائری شراب کے کیبنٹ میں چھپا رکھی ہے، اس دن پہلی بار مائلو کو اس کے باس نے دی کلر کے متعلق بتایا کہ وہ عجیب و غریب انسان، خطرناک انسان، پر اسرار باس کا اعلی کار ہے۔ ڈاکٹر ڈین نے اپنی ڈائری میں دی کلر کے متعلق کسی اہم راز کا انکشاف کیا ہے، لہذا فوراً وہ ڈائری وہاں سے نکال کر باس تک پہنچائی جائے۔ مختصر یہ کہ مائلو اپنی ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر ڈین کی رہائش گاہ پہنچا تھا۔ وہاں پہنچ کر اصولاً ڈاکٹر ڈین کی حفاظت کے انتظامات کرنے چاہیے تھے، مگر مائلو نے ڈاکٹر کو قتل کر دیا۔ اس کے آدمیوں نے اس کی لاش غائب کر دی۔ وہ ڈائری شراب کی کیبنٹ سے برآمد ہوئی تھی مگر باس کے حکم کے مطابق رومانٹک بیبی کو غلط اطلاع دی گئی کہ ڈاکٹر ڈین کہیں رپوش ہو گیا ہے اور ڈائری وہاں سے برآمد نہیں ہوئی ہے۔ میں نے مائلو سے پوچھا، پراسرار باس کی نظروں میں رومانٹک بیبی قابل اعتماد ہے، پھر اسے غلط اطلاع کیوں دی گئی؟ مائلو نے جواب دیا، ہم سب پراسرار باس کی نظروں میں قابل اعتماد ہیں، لیکن وہ اپنے ہر معاملے میں سب کو شریک نہیں کرتا، اور اگر شریک بھی کرتا ہے تو کسی کو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتا۔ میں نے کہا، تمہارے پراسرار باس نے ڈاکٹر ڈین کو قتل کیا ہے اور ڈائری کو غائب کرا دیا جو ایک اہم راز کا انکشاف کرنے والی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا پراسرار باس دی کلر کے دماغی آپریشن کو راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس راز کی خاطر تمہارے باس نے آپریشن میں شریک ہونے والے تمام افراد کو ایک ایک کر کے قتل کرا دیا۔ مائلو نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ جاپانی ڈاکٹر واکی ٹو اور ہمارے پراسرار باس کی ملی بھگت سے دی کلر کا دماغی آپریشن نہایت رازداری سے ہوا۔ میں نہیں جانتا وہ راز کیا ہے، لیکن دی کلر ہمارے باس کا سب سے خطرناک اعلی کار ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا، ہیلی کاپٹر
کاپٹر کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنے والے اگر سرکاری طور پر آئے تھے تو خطرے کی بو پاتے ہی چلے گئے تھے، اور اگر پراسرار باس کی طرف سے مائلو کی امداد کے لیے نئی ٹیم آئی تھی تو وہ ہیلی کاپٹر واپس نہیں جا سکتا تھا، اسے طیارے سے بہت دور اتارا گیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ آئس فلوٹ پر مرنے والوں کا جائزہ لیں گے، طیارے کے اندر بھی آنے کے متعلق سوچیں گے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مائلو کی رسیاں کھول دی۔ وہ حیرانی سے اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، منہ کیا دیکھتے ہو، میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں، تم باہر جا کر اپنے لوگوں سے مل سکتے ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا ہوا الٹے قدموں دروازے کی طرف جا رہا تھا، لیکن باہر جانے سے پہلے رک کر بولا، میں سمجھ گیا، میں جسمانی طور پر آزاد ہوں، دماغی طور پر آپ کا قیدی ہوں۔ جیسے ہی باہر جاؤں گا آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اندر بلا لیں گے۔ تم احمق ہو، اگر میں تمہارے آنے والے ساتھیوں کے سامنے ایسا کروں گا تو وہ مجھے پہچان لیں گے، اور میں نہیں چاہتا کوئی مجھے فرہاد کی حیثیت سے پہچانے۔ اسے ذرا اطمینان ہوا، اس نے مجھ سے پوچھا، مجھے اپنے آدمیوں سے تمہارے متعلق کیا کہنا چاہیے؟ جو تمہارا دل چاہے یا جو تمہاری عقل سمجھائے۔ وہ چلا گیا۔ میں ایک ریوالور لے کر دروازے کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ ایسے وقت ایک ہتھیار لازمی تھا، کیونکہ میں نے آنے والوں کی آوازیں نہیں سنی تھی۔ ان کے دماغوں میں جگہ بنانے سے پہلے احتیاط ضروری تھی۔ مائلو طیارے سے باہر جا کر برف کی سطح پر کھڑا ہوا تھا، چاروں طرف گھوم کر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ امدادی پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی، برف کا طوفان تھم گیا تھا، تاہم آئس فلوٹ کی سطح سے اڑتے ہوئے ذرات کے باعث سفید دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر جہاں بھی اترا تھا اس دھند کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے منہ کے اطراف دونوں ہاتھ یوں رکھے جیسے منہ کو لاؤڈ سپیکر بنا رہا ہو۔ پھر اس نے بلند آواز سے پوچھا، از اینی باڈی ہیئر؟ یہاں کوئی ہے؟ میں نے ابھی ہیلی کاپٹر کی آواز سنی تھی، اس کی آواز دور تک گونجتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اپنے جہاز کا پائلٹ مائلو ہوں، اب میرا جہاز پرواز کے قابل ہو گیا ہے، تاہم آپ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب کرتا ہوا طیارے سے دور جا رہا تھا۔ میں اس کے ذریعے معلوم کر رہا تھا آس پاس ذرا دور تک کوئی نہیں تھا۔ امدادی پارٹی کے افراد محتاط تھے، بہت سوچ سمجھ کر مائلو کا سامنا کرنے والے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، چپ چاپ طیارے سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور اب بھی تھا اور میں آہنی سلاخ سے آئس فلوٹ کی مضبوطی کا اندازہ کرتا جا رہا تھا۔ اچانک ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز چند لمحوں تک گونجتی رہی، پھر کسی نے کہا، مسٹر مائلو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، پہلے ہم تصدیق کریں گے کہ تم پائلٹ مائلو ہو یا نہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔